بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ گو کہ اس میں تو لکھا ہوا ہے ہم نے صرف کہ جماعت احمدیہ کی اصلاحی کمیٹیوں کی کارکردگی کا جائزہ اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں، لیکن ساتھ ہی اگر تربیتی اجلاس اور یہ سارا کچھ جو ہوتا رہتا ہے اس کا بھی ساتھ جائزہ لے لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے، اور اپنے ممبران کو ویلکم کہتے ہیں، اور اپنی ساری خواتین ایڈمنس کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ تو پلیز تشریف لائیں اور آغاز کریں۔ جی السلام علیکم، آداب، نمستے، ست شری اکال، گڈ مارننگ۔ اس ٹاپک پہ بے شمار تجربات ہیں، اور عموماً تجربات ہی انسان کو سمجھاتے ہیں، اور یہ چیزیں جو کہنی، یہ بھاشن عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ بہت بڑھ کے مارتے ہیں کہ ہم یہ، ہم وہ، ہم نے یہ کر دیا۔ وہ تمام بھاشن ہوتے ہیں اسی طرح جس طرح آپ کوئی بھی تھیوری پڑھتے ہیں تو آپ جتنی مرضی اعلیٰ قسم کی تھیوری پڑھ لیں، جب تک وہ پریکٹیکل فیلڈ میں کامیاب نہیں ہوتی یا پریکٹیکل فیلڈ میں آپ کو وہ چیز نظر نہیں آتی، اس کی کوئی امپلیمنٹیشن یا اس کی کسی طرح کا آپ کو عمل درآمد کامیابی سے، تب تک آپ اس کو کسی بھی تناظر میں نہیں دیکھتے، آپ کے لیے وہ تھیوری فیل ہے۔ تھیوری ہمیشہ کامیاب ہی تبھی ہوتی ہے جب آپ اس کا پریکٹیکل کامیابی سے کرتے ہیں اور سامنے دکھاتے ہیں معاشرے کو۔ پہلا تو یہ ہے۔ اب اصلاحی کمیٹیوں کا جہاں تک سوال ہے، اس کا ٹاپک بہت وسیع ہے، اس کے اندر بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں، جس طرح آپ نے ایک بتایا ہے تربیتی کلاسز اور یہ چیزیں وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی اصلاح کا مطلب انسان کے ساتھ جڑا ہے کہ ہم جس طرح لیتے ہیں، جس تناظر میں معاشرے کے، اس کا مطلب ہے کہ ہم پہلے جو بگڑا ہوا انسان ہے اس کو آپ نے نئے سے ایک معاشرے کی تعمیر کرنی ہے، یا آپ نے معاشرے کو بہتر بنانا ہے۔ اصلاح وہی ہوتا ہے نا، اپنے طور، تو ہم اس کو اپنے طور لیتے ہیں، ورنہ یہ کوئی تربیت کے جو ہم نے پہلے تو آپ کو بنیادی بتا دوں کہ یہ لفظ انسان نے جو نکالا ہے، ایک یہ مذہبی سطح پہ استعمال کیا جاتا ہے ان معاشروں میں۔ ہم اس کو ویسٹ میں اپ برنگنگ کہتے ہیں کہ بچے کو لے کے آنا، لیکن اس میں بنیادی اخلاقیات شامل ہوتی ہیں۔ خیر وہ ایک ڈیفرنٹ بحث ہے۔ اس کو اگر ہم اس اینگل پہ دیکھیں کہ ہر جاندار، زمین پہ موجود ہر جاندار اپنے بچے کو اپنے طور جو ہے اصلاح یا تربیت یا اپنے طور اپ برنگنگ کرتا ہے۔ اگر کوئی بطخ کا بچہ ہے تو اس نے اس کو تیرنا سکھانا ہے، پرندہ ہے تو اس نے اڑنا سکھانا ہے، شیر کا بچہ ہے اس نے شکار سکھانا ہے۔ مطلب یہ تمام آپ دیکھیں گے یہی وہ چیزیں ہیں تربیت میں جسے ہم تربیت کہتے ہیں۔ ہم کیونکہ انسان ہیں، ہم نے اپنے بچے کو کہتے ہیں ہم نے اپنے طور چیز سکھانی ہے۔ جو بنیادی عنصر ہوتا ہے کسی جاندار کی جبلت کا، جس پہ وہ ٹکا ہوا ہے، جس طرح اگر شیر ہے وہ چیڑ پھاڑ پہ ٹکا ہوا ہے، تو اس نے اپنے بچے کو وہی چیڑ پھاڑ سکھانی ہے، کیونکہ اس کی پوری زندگی کا دار و مدار وہی ہے، وہی اس کی بنیادی صفات ہیں۔ اسی طرح پرندہ ہے تو اس نے اڑنا ہی اڑنا ہے، اس نے بچہ، ایک وقت آتا ہے پرندے اپنے بچوں کو باقاعدہ گھونسلوں سے دھکا دے دیتے ہیں تاکہ وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ نکلے، خود سے پروں کو کھولے اور خود سے اڑنا سیکھے اپنے بل پہ۔ جب تک وہ اس کی چونچ میں جا کے اس کی ماں یا باپ ڈالتے ہیں بچے کے، بچہ نہیں ہلتا، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ اس کی چونچ سے ڈالنے کی بجائے اس کو دھکا دیتے ہیں تو obviously وہ ایک ایسا سٹیپ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کوئی لنگڑا رہا ہو، تو ایک موضوع، ایک بیساکھی جو ہوتی ہے وہ انسان کا سہارا جو ہے وہ ایک نفسیاتی سہارا ہے، ورنہ آپ ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ اب اس کی ٹانگیں بالکل صحیح ہیں، علاج کامیاب ہے، ایوری تھنگ ٹھیک ہے۔ اب اس سے بیساکھیاں لینا ایک مرحلہ ہوتا ہے، آپ وہ بیساکھی لیتے ہیں اس سے تو ہی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو پاتا ہے۔ بیساکھی چھیننا انسان کو خود اعتمادی دلاتا ہے، اور اس سے وہ ایک مرحلہ بڑا کریٹیکل ہوتا ہے، اس میں انسان لڑکھڑاتا ہے، گرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، یا بہت دفعہ گرتا ہے خود پاؤں پہ کھڑا ہونے سے پہلے، کیونکہ وہ نفسیاتی طور پہ ہل جاتا ہے، اس کو اس سٹیپ کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کا جو عموماً آپ انسان کے تناظر میں بات بتا رہی ہوں، یہ تفصیل اس لیے کہ آپ کو اصلاح ان سے کنیکٹڈ ہے، ان تمام چیزوں سے جو ہم لے کے آئے ہیں، جس پہلو کو، وہ انتہائی سطحی پہلو ہیں۔ ہم اصلاح کو صرف وہی سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز، روزے رکھ لیے، جو ہمارے جتنے ہمارے دینی احکامات ہیں، ہم صرف ان کو لاگو کرنا ہی اصلاح سمجھتے ہیں۔
لیکن اصلاح بہت وسیع منظر میں آتا ہے. اصلاح آپ کی پوری زندگی کے اوپر حاوی ہوتا ہے، اور یہ اپ برنگنگ سے ٹکا ہوا ہے. اس کے اندر بنیادی چیزیں جو بتاؤں وہ ہوتی ہیں کہ جانور، جس طرح جانور کا بچہ جو ہے بنیادی چیزیں اپنے والدین سے سیکھ کے اس کے بعد آتا ہے دنیا کی میدان میں یا فضا میں اڑنے لگتا ہے یا کسی طرح بھی ہو، اسی طرح جو انسان کا بچہ ہے وہ بھی بنیادی چیزیں جو ہے اپنے اسی ماحول سے، اپنے گھر سے، اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے. اس کے بعد وہ دنیا کے میدان میں قدم رکھتا ہے. لیکن کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے، جب ہم ٹھیکہ لے لیتے ہیں کسی بھی انسان کی تربیت کا، تو یہ سب سے بڑی جہالت ہے. ایک بات یاد رکھیں، کسی بھی انسان کو، میں نے ہمیشہ یہ بات بڑے وثوق سے لکھی ہے اور ابھی بھی یہی بات کہوں گی، کہ انسان کا بچہ کبھی بھی نہیں بگڑتا اگر بڑے بگڑے ہوئے نہ ہوں تو. اگر بڑا، یہ انسان کا بچہ ہے، انسان کا، اس کے پاس عقل ہے، شعور ہے، اس کے پاس سب کچھ موجود ہے، صرف اس کو پراپر اپبرنگنگ چاہیے ہوتی ہے، پراپر ماحول چاہیے ہوتا ہے ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے، ان پازیٹیوٹیز کو اپنے اندر ابھارنے کے لیے، ان جو اس کے اندر تخلیقی صلاحیتیں ہیں اس کو نکھارنے کے لیے. اگر آپ اس کو گھٹن بھرا ماحول دیں گے، آپ ناجائز پابندیاں لگائیں گے، آپ اس کے اوپر زبردستیاں کریں گے اور وہ چیزیں دکھائیں گے، جو کہتے ہیں وہ دکھائیں گے نہیں اور جو کرتے ہیں وہ کہیں گے نہیں، ایک منافقت بھرا ماحول دیں گے، تو آپ وہاں سے انسانوں کے نکلنے کی توقع نہیں کر سکتے. سمپل بات ہے. وہ اصلاح نہیں، بگاڑ ہوتا ہے. جس معاشرے میں بگاڑ بہت بڑی تعداد میں ہو تو وہاں اس چیز پہ توجہ دی جانی چاہیے کہ وہاں بچے نہیں، بڑے بگڑے ہوئے ہیں. یہ کی پوائنٹ ہے، اس کی کو نوٹ کر لیجئے. اگر بڑے سدھرے ہوں تو بچے کبھی نہیں بگڑتے. اگر بچوں کو سدھارنا ہے تو بڑوں کو آپ دیکھ لیجئے کہ بڑے کدھر کھڑے ہیں. اس کا آئینہ یہ ہے کہ بڑے بگڑے ہیں تو ہی بچے بگڑتے ہیں. اب یہاں سے دوسری بات یہ آتی ہے، دوسرا پہلو، کہ ہم لوگ عموماً ان چیزوں پہ تبصرے کرتے ہوئے ان کو دین کے اینگل میں لے کے جاتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں گے دین کے احکامات چند ہوں گے، کوئی مانے کوئی نہیں مانے، تو بھی اس کو آزادی کا حکم ہے. کہیں پہ ڈنڈا زبردستی کا نہیں ہے، لیکن ہم نے وہاں ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں جو کہ انسانی نفسیات پہ بہت غلط تاثر پیدا کرتے ہیں. دین کے سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، بیزاری ہو جاتی ہے. بھئی کسی کو کیا حق ہے کہ مجھے پوچھے کہ میں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ میرا اور میرے خالق کا معاملہ ہے. جب میرا دل کرے گا میں دل سے وہ کام کروں گی. نماز کی بھی آپ فلسفہ دیکھیں تو یہ تو نہیں ہے کہ دو آپ نے ٹکریں مارنی ہیں. آپ نے سجدہ بھی کرنا ہے تو دل سے کرنا ہے. آپ نے اپنی مطلب ایک وہ پوری ایک میڈیٹیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں سے آپ کو گزرنا ہے. اگر آپ وہ دل و دماغ سے اس کے اوپر تیار نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ صرف آپ پریکٹس کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے صرف دکھانے کے لیے. تو یہ دکھاوے کی جو نمازیں ہیں، دکھاوے کی عبادت ہمارے معاشرے پہ بہت حاوی ہے. اور خاص طور پہ جو معاشرے، بلکہ مجھے یاد ہے میں 5-6 برس پہلے پاکستان گئی تھی، روا میں. تو مجھے میں نے اس وقت لکھا بھی تھا یہ چیز چھوٹے سے ایک پیراگراف میں، کہ میں نے اتنے برسوں بعد یہاں آئی ہوں، کوئی 16-17 سال بعد. تو مجھے سب سے بڑا سبق میں نے یہ سیکھا ہے، رمضان میں کوئی یہاں نہ آئے. کیونکہ ایک عرصہ آپ ویسٹ میں رہ کے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے ان چیزوں کی، کہ آپ کی عبادتیں، آپ کے جو یہ چیزیں ہیں، یہ آپ کے ذاتی معاملات ہیں. آپ کو گھر تک اچھے لگتے ہیں، آپ کے اور آپ کے خالق کے مابین ہے. اس کی تشہیر جو ہے انتہائی چیپ حرکت ہے کہ آپ تشہیر کرتے پھرے میں نے یہ کیا سو واٹ، تمہیں ثواب ملا، میرا اس سے کیا لینا دینا؟ نہیں ملا تو بھی تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ تم انسان ہو کہ نہیں. تو آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ میں انسان ہوں کہ نہیں. آپ کے ساتھ میں حسن سلوک سے پیش آتی ہوں، آپ کے ساتھ میرا حسن کردار موجود ہے، آپ کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے، معاشرے میں کیا ہے، یہ اصل میٹر کرتی ہیں. اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. جھوٹ انتہا پہ ہے، بد دیانتی، مطلب اوورآل معاشرے کی بات کر رہی ہوں میں. اب یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ آپ نے اصلاح کو صرف ایک ہی آپ نے جو کالم بنایا ہے، اور وہ کالم ہے آپ نے نمازیں، روزے اور یہ تمام جو دین کا ہے، یہی آپ کا جب کل دار و مدار ان چیزوں پہ ہوگا تو اصلاح تو آپ کا، اس کا مطلب ہے کہ تعریف اصلاح کی ان کو سب پورے معاشرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بچوں کی تو بات کی بات آتی ہے نا، تبھی آپ کر پائیں گے ان کی، جب آپ خود سمجھیں گے. آپ تو خود ہی نہ سمجھیں اس معاملے میں. خیر، میں اس پورے وسیع کافی موضوع ہے یہ، لیکن میں اس کو تھوڑا سا جو آپ کا موضوع ہے اس پہ آنے کی کوشش کرتی ہوں.
وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو اصلاحی کمیٹیاں ہیں تو وہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اصلاحی کمیٹیوں کے بھاشن ہیں. آپ دیکھیں اصلاح کی ذمہ داری میں نے آپ کو بتا دی ہے والدین کی ہوتی ہے. والدین کی بھی اصلاح آپ کیسے کریں گے؟ والدین تو جب والدین بنتے ہیں وہ آلریڈی مطلب گرون اپ ہوتے ہیں، اور گرون اپ کی اصلاح کرنا ایک آپ کا کیسے ڈنڈے کے زور پہ کریں گے؟ آپ کیا ان کو پڑھا کے کریں گے؟ آپ کیا ان کو کتابیں پڑھائیں گے دینی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کتابیں پڑھ لینے سے انسان بدل جائے گا؟ تو یہ آپ کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی دینی کتابوں کے آپ ڈھیر یہاں لگا دیں اور اس کے بعد انسان کو بدل کو دکھائیں، اگر وہ بدلنا ہوتا تو آج آپ کا معاشرہ جنت نظیر ہوتا، لیکن نہیں ہوا ایسا. کتنے پیغمبر آئے، کتنے کتابیں آئیں، کتنی چیزیں آئیں، کوئی انسان بدلا نہیں. انسان ہمیشہ اپنے تجربات سے بدلتا آیا ہے، یہ بات یاد رکھے. برے تجربات ہوں یا اچھے ہوں، دونوں صورتوں میں انسان سیکھتا آیا ہے، اور انسان کی نفسیات جو ہے وہ برے تجربات سے زیادہ بہتر نتائج اخذ کرتی ہے بنسبت اچھے سے. لیکن ہم نے برے تجربات سے خوف کریٹ کیا ہے. جب آپ خوف کریٹ کرتے ہیں بجائے یہ کہ بچوں کو وہاں سے اسی جگہ سے سکھا کے سمجھا کے اس کو سیدھا کھڑا کرنے کے، آپ الٹا ان کو دھتکار دیتے ہیں، ڈسون کر دیتے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں گے کہ والدین کی حیثیت اس بچے کی زندگی میں ایسے ہوتی ہے جیسے آپ نے کبھی وہ ٹرائی سائیکل دیکھا ہے. جب بچہ ٹرائی سائیکل چلاتا ہے، اس کے اصل جو پہیے کے ساتھ دو چھوٹے پہیے ہوتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بظاہر تو دیکھنے میں کوئی ایسا نہیں نظر آتا ان کا مقصد، بڑے پہیوں کا اصل ہوتا ہے، لیکن چھوٹے پہیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ سائیکل ان بیلنس ہوگا تو ان چھوٹے پہیوں نے اس کو گرنے سے روکنا ہے. تو یہ ہے والدین کی حیثیت، اور اس کا مقصد یہاں گرنے سے روکنے کا مقصد زندگی کا ہر وہ تجربہ ہے جو نیگیٹو ہے. پازیٹیو میں تو انسان گزر جاتا ہے خوشی سے، لیکن نیگیٹو میں انسان ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے. اس کو اس ٹائم پہ پراپر جو ہے ضرورت ہوتی ہے سبق کی، پراپر جو ہے نظریے کی. تو اس کو یہاں پہ وہ کام آتے ہیں والدین، یہاں پہ کام آتی ہیں وہ چیزیں، کیونکہ وہ سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے. باقی دنیا کا کوئی بندہ کوئی بھی بھاشن دے دے، آپ کا وہ کام نہیں آئے گا جو والدین کی سمجھ کام آتی ہے اس موضوع پہ. اب یہاں پہ میرا ایک تجربہ مجھے یاد آ رہا ہے مجھے، کہ ہمارے یہاں خیر پاکستان کے ماحول کے تو میں بے شمار ایسے واقعات بتا سکتی ہوں جہاں پہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں سے ہمارا معاشرہ مطلب ایک کلی طور پہ مذہبی ہونے کی بنا پہ ایک مکمل جہالت، صرف اپنے آپ کو انہوں نے ایک ہی موضوع کے لیے قید کیا ہوا ہے نا، اور مذہب آزاد ہے، باقی ہر چیز جو ہے وہ بند ہے. رمضان کے آتے ہیں تو آپ سوچیں کہ صبح کسی کا کال آ جائے، میں نے بلکہ پچھلے ویڈیو میں ذہن سے نکل گیا بات کرتے ہوئے کہ میں نے اس کے اوپر لکھا تھا کہ میرے رمضان میں کبھی دوبارہ پاکستان ربا آنے کی کوشش نہ کوئی کرے. کیونکہ یہاں پہ اگر آپ نے صبح سویرے اٹھ کے کسی کا آپ نے فون کرنا ہے، حال چال پوچھنا ہے، تو صبح سویرے اٹھ کے نا جتنی جلدی ہو سکے وہ فجر کے ٹائم پوچھ لیں. ورنہ آپ جب فون کریں گے تو آپ کا جو پورا جس اگلی طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی جو سٹوری شروع ہوگی نا، وہ آپ کی تب سے شروع ہوگی تہجد سے. ہاں میری آنکھ کھلی، میں نے تہجد پڑھی، میں نے نفل پڑھے، میں نے یہ پڑھا، میں نے درس سنا، میں نے یہ کیا، تسبیح کی، میں نے یہ کیا. کرنے کے بعد وہ بات آتی ہے اس ٹائم تک جب آپ نے پھر مدعا آتا ہے کہ آپ نے بات کیا کرنی ہے. دیکھیں آپ جب اس طرح تشہیر دیکھتے ہیں معاشرے میں اپنی عبادات کی جو سیل لگی ہوتی ہے اس دوران خصوصاً، تو آپ سوچیں آپ کدھر کھڑے ہیں؟ یہ کیا چیزیں ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ کے پاس دنیا کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ صرف ان تشہیر کی بنا پہ خود کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یو آر دی بیسٹ. ایسے ثابت ہونے ہوتے تو کب کے ہو چکے ہوتے معاملات حل، لیکن نہیں ہوئے نا. اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہوتے ایسے، سیدھی سی بات ہے، یہ نہیں ہوتے ایسے معاملات، یہ آپ کے معاملات ہیں. آپ نے نماز پڑھی اپنے تک رکھیے، مجھے کیوں بتا رہے ہیں بھائی؟ جب مجھے آپ کا اخلاق صحیح نظر نہیں آئے گا، مجھے آپ کے کردار صحیح نظر نہیں آئے گا، تو بھائی میرے لیے وہ کافی ہے سمجھنے کے لیے. مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ سے پتہ کروں کہ آپ نے کیا کیا. یہ آپ جانیں، آپ کا خدا جانے. مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ میں جانوں میں نے کیا کیا ہے زندگی میں، کیا کمایا ہے، یہ میں جانوں، میرا خدا جانے. مجھے زمین پہ انسان بن کے رہنا ہے. وہ بتائیے کیا آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ کیا معاشرے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ یہاں پہ آپ نے رہتے ہوئے لوگوں کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کیا وہ آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ ہے؟ کیا آپ کے پاس وہ کوئی ایجنڈا ہے؟ کیا آپ کے پاس اس کی کوئی چیزیں ہیں؟ نہیں ہیں تو پھر آپ فیل ہیں. سمپل بات ہے. یہ ہے اصلاح، یہ کہ آپ کا پورا پیٹرن بدلنے کی ضرورت ہے. جی اب آتی ہے کہ ہاں مجھے یاد آیا کہ اسی سے ضمناً بات یاد آ گئی کہ ہمارے یہاں شورا کے اجلاس بے شمار دفعہ ایک زمانے تک اٹینڈ کیے میں نے.
شروع میں کافی جماعت کے اندر انوالو رہی، برسبا سے اب میری بھی اپ برنگنگ تھی، ظاہر ہے جماعت کا آپ کو پتہ ہے، وہاں بھی دیکھے ماحول، اور یہاں بھی وہاں کا ماحول تو لڑکیوں کے لیے اس قدر خطرناک ہے کہ میں آپ کو کئی دفعہ اس کے اوپر میں نے لکھا ہے کہ بچیوں کے لیے وہ اس قدر بھیانک ماحول ہے کہ کہ ان کی نفسیات پہ پل پل ایک ٹارچر ہے، کہ آپ کی ذرا ذرا سی باتیں آپ کے کردار پہ بناتی ہیں، ذرا ذرا سی باتیں آپ کے اوپر ایک ایسی کریٹ کرتی ہیں گھٹن کہ آپ کے لیے زندگی نارمل رہنا مناسب ممکن ہی نہیں رہتا۔ اب انہی میں سے ایک یہ واقعہ تھا کہ ہمیں ایک دفعہ شورا کا مجھے ٹرینڈ کرنے کا موقع ملا، کہ شورا کے اب وہاں پہ کیا تمام خواتین تھیں، اب شورا اصلاحی کمیٹیوں میں نہیں آتی، ان کی اصلاحی کمیٹی الگ سے ہیں، لیکن شورا جو ہے ڈیسیجن میکنگ کمپنی، ڈیسیجن دیتی ہیں نئے سے نئے۔ ان میں یہاں کے ویسٹ کے بارے میں تھا کہ ویسٹ میں طلاقیں کیوں ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہو رہی ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، تو اس کا کیا کیا جائے۔ تو آپ سوچیں کہ تمام تر ممبران کے وہ جو تھی وہاں پہ ان کی ذہنی حالت کا، کہ جو ڈیسیجن ایک جو آیا، ایک جو آگے سے رائے پیش کی گئی کہ اس کا کیا تھا کہ لڑکیوں کی شادیاں جتنی جلدی ہو سکیں کر دیں، اور اگر آپ کو مردوں میں اگر آپ کو شادی شدہ بھی ہیں اور ان کا رشتہ آتا ہے تو ان سے بھی کر دیں، مردوں کی بے شک دوسری تیسری ہو، لڑکیوں کو جتنی جلدی بلوغت ہو شادی کر دیں۔ یہ آپ اس کی ویسٹ کی لڑکیوں کے لیے، اور کئی لوگ گھروں نے کی، جتنے قریبی جماعت کے تھے، بڑے بڑے عہدے انہوں نے کی ہیں، 16 سال کی، 15 سال کی، جتنی جلدی کوئی رشتہ آیا کر دی۔ آپ یہ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر اس سے طلاقیں رک جاتی ہیں تو آپ سوچیں کہ یہ ذہنی کیفیت کون سی ہے جو ایسے حل نکالتی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دنیا کی اصلاح کر سکتے ہیں اس طرح کے دماغ، جن کو یہی نہیں پتہ کہ طلاقیں ہوتی کیوں ہیں؟ عورت اور مرد کی طلاق بڑا ایک مشہور ایک ہمارے ہاں سیئنگ بنی ہوئی ہے کہ آج کل طلاقیں بہت ہوتی ہیں۔ عموماً چیزیں جو ہیں وہ ڈالی جاتی ہیں تربیت پہ، یا ڈالی جاتی ہیں ماحول پہ، یا ڈالی جاتی ہیں کہ لڑکیاں جو ہیں آزاد خیال ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ جب آپ اگر ہر انسان کو پیدائشی طور پہ خوش رہنے کا حق ہے، اپنی زندگی خوشی سے گزارنے کا حق ہے، جہاں پہ اس کو نظر آئے کہ مجھے یہاں سے خوشی نہیں یا میرا جینا حرام ہوا ہے، تو اس کو پورا حق ہے راستہ بدلنے کا۔ یہ کوئی جبر نہیں ہے، یہ کوئی کال کوٹھڑی نہیں ہے شادی، لیکن ہمارے ہاں کال کوٹھڑی بنی ہوئی ہے صدیوں سے، اس لیے کہ ہم لوگوں نے شادی کو عورت کو قید کرنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ شادی در حقیقت قید خانہ ہے۔ جب آپ قید کرتے ہیں اور اس کو تمام تر اب میں اگر اپنے مثال دوں کہ میرے گھروں میں پیدائشی احمدی ہونے کی وجہ سے اپنے تمام تر رشتہ دار، اپنے والدین، اپنی پیچھے خالہ پھپھو، مطلب پیچھے جتنی خواتین نانیاں دادیاں ان کی طرف دیکھ لوں، تو آپ یقین کریں کہ میں ایک بھی رشتہ ایسا نہیں بتا سکتی جو خوشی سے جس نے نبھایا ہو، یا نبھائے ہیں لیکن خوشی سے رہے۔ ایسے تھے کہ مجبوراً ڈھول پڑے ہوئے ہیں ان کے گلوں میں اور وہ بجا رہے ہیں، ان کے لیے اور کوئی چوائس نہیں ہے زندگی کی، ان آخری ٹائم تو ان کی زندگیوں کے قابل ترس تھے، اور تمام عمر ان کی جس طرح گزری ہے میں کہیں واقف ہوں، آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ تو بھائی یہ ایک ٹائم وقت آتا ہے جب انسان ان چیزوں سے نکلنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس ہو گئی اب، کہ مطلب میری زندگی اتنی معمولی آپ لوگوں نے کر دی ہے کہ میں آپ کے لگے بندھے اس کال کوٹھڑی کے اصولوں پہ چلاؤں، تو اس سے بہتر نہیں ہے میں تھوڑا سا آزادی کا سانس لے لوں۔ تو بس مجھے اس کو حق حاصل ہے نا، تو جہاں پہ جس عورت یا جس مرد کو یہ حق حاصل ہے اور وہ الگ ہونا چاہتے ہیں اس رشتے کو کال کوٹھڑی سمجھ کے، تو ان کو پورا حق ہے، ان کو دیا جانا چاہیے۔ اس چیز میں ہم لوگ اگر کہیں کہ یہ بہت غلط ہے، بالکل بھی غلط نہیں ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے، غلط تھا پہلے ہو گیا، اس کو سدھارنا چاہتے ہیں تو بھی ان کا حق ہے۔ اس کو غلط صحیح کے تناظر میں معاشرہ دیکھتا ہے یا ہم دیکھتے ہیں، اور دیکھنے والے کون ہیں؟ وہی جو سطحی ذہن رکھتے ہیں، جو ان چیزوں کو زندگی موت کے فیصلے سمجھتے ہیں، جو انسانوں کو کھلونے سمجھ کے پہلے ان کے فیصلے کرتے ہیں، اپنے کیے ہوئے فیصلے ان کے اوپر تھوپ کے آسمانی فیصلے کہتے ہیں انہیں، اور اس کے بعد ان کو مجبور کرتے ہیں تمام زندگی ان کو نبھائیں بنا ان کو پراپر حل دیے۔ آپ جب کسی
ایک مجبور کر کے عورت کو، اس کے پاس کوئی بھی انڈیپینڈنسی نہیں ہے اس کے اوپر، فائنینشلی وہ مکمل طور پہ معذور ہے، اپاہج ہے، تو آپ مرد کے گلے باندھ دیں گے، وہ تو ویسے ہی رہے گی، کیونکہ اسے پتہ ہے وہ کہیں بھی نہیں جائے گی، بنا خوشی کے بھی روتی روتی تمام عمر گزارے گی، اور ایسے ہی گزاری ہے۔ اب اگر عورتیں جو ہیں فائنینشلی اپنے آپ کو پاؤں پہ کھڑا کرتی ہیں، پڑھ لی گئی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ ہم ایسے فیصلوں کی میں اپنی زندگیاں نہیں برباد کرنا چاہتے، تو یہ ان کا پورا حق ہے۔ تو بھئی اب مردوں کو سدھاریے کہ ان کا حق دینا جانیں، اور ان کو پتہ ہو کہ عورت کا حق کیا ہے، عورت کی عزت کیا ہے، اس کی سیلف رسپیکٹ کیا ہے، تاکہ وہ رشتے جو ہیں ایک ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ جو ہیں وہ چلیں۔ اگر جہاں پہ ڈس رسپیکٹ ہوگی، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوگی، یا کہیں کسی طرح کی مطلب حقوق کی مارا ماری ہوگی، تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ ایسے جو ڈیسیجن آپ کو نظر آتے ہیں، جو میں سمجھتی ہوں نارمل ہے، اس کا ان کا حق ہے۔ اس طرح کے معاملات کو اگر اس قدر سطحی ذہنیت کے ساتھ حل کیا جائے کہ ایسے معاملات جو ہیں ان میں بچیوں کی شادیاں فوراً کر دی جائیں، تاکہ بچیاں جو ہیں کچھ اور سوچیں ہی نہ، تو یہ تو ایسے ہی ہوا کہ آپ کال کوٹھڑی اپنی جو ہے ربوہ سے اٹھا کے ویسٹ میں بنانا چاہ رہے ہیں، اور وہ بنائی ہے انہوں نے کال کوٹھڑیاں۔ اسی طرح ایک اور مثال تھی میری، ہماری ایک تربیتی کلاس ہوتی ہے، جس طرح ربوہ میں بھی آپ کو پتہ ہے لڑکیوں کی بچیوں کی جاتی ہے، جس طرح ہی 10ویں کلاس ہوتی ہے، تو ہم نے بھی کی تھی کہ 15-20 دن بچیاں بیرکوں میں جا کے رہتی ہیں، وہاں پہ تربیتی کورسز کروائے جاتے تھے، جس طرح پورے ان کے جماعت احمدیہ کے جماعت کے ہی اسٹڈی کے، اسی طرح ان لوگوں نے یہاں پہ بھی شروع کی ہوئی ہیں۔ جب بچیوں کی کلاسیں ہوتی ہیں، چھٹیاں ہوتی ہیں، لانگ ویکنڈ ہوتے ہیں، تو مسجدیں جن جن علاقوں میں ہیں وہ اوور نائٹ بچیوں کی کلاسیں کرتے ہیں۔ تو ہماری بھی یہاں پہ ایک بچیاں تھیں، ان لوگوں نے اسی طرح کو کلاس چلی، تو ان کے ساتھ ایک ماں تھی، وہ جاب کرتی تھی، اس کی رات کی سنگل مدر تھی، اس کا باپ فوت ہو گیا تھا، ایک ہی بیٹی تھی، وہ ماں بیچارہ اکیلی اپنی بیٹی پال رہی تھی، مطلب اس کے لیے جاب کر رات کی فیکٹری میں کہیں جاب کرتی تھی، تو فیکٹریوں میں تو راتوں کی شفٹیں بھی آپ کو پتہ چلتی ہیں، تو وہ نائٹ شفٹ میں گئی تھی، تو اس کی نا بچی کو گھر چھوڑ گئی، اس نے کہا سوچا کہ چلو میں بچی کو گھر جو چھوڑا تو میں کل مسجد چھوڑ دیتی ہوں، مسجد رہ لے تو صبح میں بچی کو پک کر لوں گی واپسی پہ آتے ہوئے۔ تو اس نے بچی کو ڈراپ کیا، تو بچی اکیلے رہنے کی عادت ہوتی ہے، ایسی مائیں جب کام وغیرہ کر رہی ہوتی ہیں تو اپنے طور تو وہ جب آئی ہے، تو ادھر جو تربیتی کلاس میں نیشنل سے آئی ہوئی تھیں عہدے داران مسجد میں، انہوں نے بچیوں کے اوپر اتنی خوفناک نظریں رکھی ہوئی تھیں کہ بچیاں واش روم بھی جاتی تھیں تو ان کو دیکھتی تھیں، پیچھے پیچھے ایک بندی کو بھجوائے جاتے تھے کہ واش روم تک ان کے ساتھ جائیں، اتنی، اور وہ بچیاں سمجھدار بچیاں، مطلب میٹرک کی بچی، آپ کو پتہ ہے سمجھدار ہوتی ہے، اور بچیوں کے لیے یہ بڑا گھٹن بھرا ماحول ہوتا ہے، ماں بھی ایسی حرکت کرتی ہے تو بچیاں ریئیکٹ کر کے جو ہیں زیادہ کرتی ہیں، تو ان لوگوں نے بار بار جب کیا 2-3 بار، تو بچی بڑی گھبرا گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو ہر چیز پہ مطلب کیا، اور پھر اس لڑکی پہ زیادہ اس لیے نظر بھی تھی کہ اس کی ماں جاب کرنے والی ہیں، جو ہمارے ذہن میں کانسیپٹ بٹھایا ہوا ہے یہاں پہ کہ جو مائیں کرنے والی ہے نا، جابیں کرنے والی جو مائیں ہیں نا، وہ اپنی بچیوں کی تربیت نہیں صحیح کر سکتی، تو اس نظر سے اس لڑکی پہ زیادہ ہی وہ کر رہی تھیں۔ اب وہ تنگ آئی، تو اس کے پاس سیل فون تھا، اس بچی کے پاس، ماں کے لیے اس نے کانٹیکٹ کے لیے رکھا ہوتا ہے، تو اسے یہ پتہ تھا کہ ماں کو اس وقت جاب پہ رات کی شفٹ ہے، وہاں تو فون اویلیبل نہیں ہوتا فیکٹری میں، تو وہ اس نے کیا کیا کہ ایمرجنسی میں کانٹیکٹ اس کی لسٹ میں تھے، اس نے ٹیکسی کال ایک کی، تو ٹیکسی کو جو ایڈریس بتایا کہ میں یہاں پہ آتی ہوں تو یہاں مجھے پک کر کے گھر تک چھوڑ دو، واش روم میں جا کے اس نے کیا، پھر وہیں سے نہ نکلی ہے، خاموشی سے اپنی چیزیں اٹھائی ہیں، تو مسجد کے دروازے سے باہر جا کے تو روڈ کے اوپر سے ٹیکسی میں بیٹھ کے چلی گئی۔ اب رات کا ٹائم ہو، ان کو خواتین نے دیکھ لیا، اس کو کوئی گاڑی آئی ہے اور اس کو باہر سے لے گئی ہے، اب اندھیرا تھا سڑک کے اوپر سے، اس کو وہ تو نظر نہیں آئی باقی ڈیٹیل، تو ان لوگوں نے شور مچا دیا، لڑکی بھاگ گئی، وہ پہلے ہی ہمیں شک تھا، بار بار واش روم میں جا رہی تھی، کسی سے کانٹیکٹ کر رہی تھی، وہ ٹیکسی سے جو کر رہی تھی تو وہ کانٹیکٹ کر رہی تھی، کوئی اس کا تھا دوست وغیرہ، باہر سے وہ باہر چلی گئی، وہ یہ ہوا۔ اچھا راتوں رات وہ باتیں نیشنل تک، تمام عہدے داران تک، ہائے فلاں کی لڑکی بھاگ گئی، فلاں کی لڑکی رات کو بھاگ گئی، بھئی سوچیں اس نے تربیتی کلاس سے بھاگنا تھا۔ وہ ماں صبح آتی ہے لینے کے لیے سیدھے مسجد، تو ماں کو بتایا جاتا ہے تمہاری بیٹی بھاگ گئی ہے، اس کو خوب سنائی جاتی ہیں وہ ہکا بکا، بچی جو ہے وہ بڑے آرام سے گھر جا کے تو سوئی ہوتی ہے، اپنی نیند پوری کر رہی ہے، وہ بچی ماں بیچاری گھبرا کے، پہلے تو خون خشک ہوا اس کا، کیا ہو گیا ایسا،
وہ جاتی ہے گھر، جا کے دیکھتی ہے بچی اس کو سوئی ملتی ہے. اس نے اٹھا کے پوچھا تو اس نے بچی نے شکایت لگائی کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا رات کو، میں اس لیے تنگ آ کے نکل آئی. اب دیکھیں اس پورے ماحول میں، پورے معاملے میں جو ماں کے ساتھ، اور یہ ماحول اس وقت تک یہ اوپر تک نیشنل تک بات جا چکی تھی، نیشنل تک، اور وہاں سے آ گئے تھے جو صبح تک اس کی جو بھاگنے کی رپورٹیں لے کے پھیل چکی تھی اور مجھ تک بھی آ چکی تھی. آپ یہ اندازہ لگا لیں. اب وہ تو میں جانتی تھی، میں نے جب اس سے بات کی، پوچھا، تو وہ مجھے کہتی بس وہی دن ہے، اس کے بعد میں دوبارہ نہیں گئی مسجد، کہ میں نے یہ انہوں نے میری بچی کے ساتھ سلوک کیا. تو یہ کہنے کی باتیں یہ ہیں کہ یہاں پہ یہ معاملات ہیں. مردوں میں تو آپ کو نظر آتے ہیں، مردوں کے بے شمار ذہن ایسے معاملات ہیں جو رشتوں سے لے کر آپ کو گھریلو سطح پہ لے کر بچوں کی تربیت سے لے کر ان کے ماحول، انہوں نے جتنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں اوپر، وہ صرف فری ہونے دیکھتے ہیں کہ جو بندہ فل ٹائم آپ کو کام دے، جو اویلیبل ہو. اس سے زیادہ کوئی قابلیت نہیں ہوتی ان لوگوں میں. اور وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو بڑا شوق ہوتا ہے عورتوں کے لیے مرنے مارنے کا. اتنی وہ مرے مارے، کیونکہ ان کے پاس اپنی کوئی قابلیت نہیں ہوتی، اور وہ لوگوں کی کوئی ان کی سوچ نہیں، سطحی سوچیں ہوتی ہیں، اور پڑھے لکھے ہوتے نہیں ہیں. فری بس فل ٹائم جماعت کی خدمت کرنا مقصد ہوتا ہے. اور وہ بھی اس لیے کہ ان کو مطلب یہاں پہ 50-60 فیملیوں کے درمیان میں کھڑے ہو کے بات کرنے کا موقع مل جائے گا، ایک بڑبڑ ہو جائے گی. اور ان کو ایک چیز، تو وہ اس چیز میں آپ دیکھیں گے کہ وہ عہدے بانٹے جاتے ہیں. اور پھر جب اس طرح عہدوں کی تقسیم ہوتی ہے، وہی لوگ آگے جاتے ہیں، وہی تربیتوں کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، وہی لوگ پالیسی میکرز ہوتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ بچے کدھر جائیں. ویسٹ میں تو اوور آل یقین مانیں یہ بالکل فلاپ ہے سسٹم. ویسٹ کے بچوں نے تو مطلب بات کرنا چھوڑ دی ہوئی ہے. اتنی یا تو جو ان کے علاقے ہیں جہاں پہ پیس ولیج یا اس طرح کے جہاں پہ ان کی تعداد زیادہ ہے، وہاں پہ ان کے بچے جو ہیں بہت منافقت ملے گی آپ کو، اتنی منافقت ملے گی کہ آپ بتا نہیں سکتی. اور جہاں پہ باہر ہیں، باہر کے بچے ان کو بلاتے ہی نہیں ہیں جو دور ہیں ذرا. تو کہنے کی بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ اس طرح کے ماحول جب ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ چیزیں پڑھا لکھا طبقہ ہو یا ان چیزوں کو جاننے والا ہو، تو پھر معاملات جو ہیں کافی حد تک بہتر طور پہ ہینڈل کیے جا سکتے ہیں. لیکن کیونکہ یہاں کی جو معاملات ایسے نہیں ہیں، مقصد یہ، اور پھر ایسے ماحول کریٹ ہوا ہے کہ جس طرح جب لوگوں نے جرمنی جانا شروع کیا ہے روا سے، یا جرمنی یا باہر، تو اس وقت کے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو اب روا میں ایسا ماحول بن گیا ہے کہ جب ہم آئے تھے مجھے یاد ہے کہ روا میں ایک بیوٹی پارلر ہوتا تھا اور اس کو بھی بڑی بری طرح دیکھا جاتا تھا. لیکن اب ہر گلی میں، ہر گھر میں، ہر دوسری جگہ پہ اور لائنیں لگی ہوتی ہیں بیوٹی پارلر پہ لوگ، اور نوجوان لڑکیوں کی، جو 7ویں 8ویں کی لڑکیاں. مجھے یاد ہے کہ میں نے ایسی مذاق میں ایک اپنی وہ کہہ دیا جاننے والی تھی ان کو دیکھ کے کہ یہ بچی تو بھی 8ویں 9ویں میں ہے. تو کہتی ہیں تے ہجے نہیں آنا تے پھر کدوں جائے گی، رشتے ادا ہی تے آندے نے کڑیاں دے، باہروں کڑیاں نو تیار شیار رہنا سیکھنا چاہیے. مطلب آپ سوچیں کہ یہ لیول ہے وہاں پہ کہ انہوں نے رشتے پھانسنے کے لیے باہر سے لڑکیوں کی پورا فوکس جو ہے ان کی فزیکل بیوٹی پہ کیا ہوا ہے، کہ فزیکل بیوٹی کے لیے آپ کچھ بھی کر جائیں، آپ کی اپیئرنس جو ہوگی، جب آپ کا پورا معاشرہ آپ کی اپیئرنس میں چل رہا ہے، آپ کی کوئی کوالٹی نہیں ہے، یا آپ کی کوئی اپ برنگنگ، یا آپ کی ذہنی اپنی صلاحیت نہیں ڈیولپ ہونے دی جا رہی، آپ کی شخصیت جو ہے وہ نہیں آپ کی ڈیولپ ہونے دی جا رہی، تو آپ کدھر کھڑے ہیں؟ انہوں نے اوور آل لڑکیوں کو، جس طرح بکرا منڈی ہوتی ہے نا، عید کے دوران میں جاتے ہیں، جا کے بکرا منڈی میں سے جو بہتر صحت مند اور بڑا خوبصورت دیکھنے والا بکرا ہوتا ہے قربانی کے لیے آپ نے چننا ہے، ایگزیکٹ وہی صورتحال آپ کو نظر آتی ہے شادیوں رشتوں کے دوران. اور لڑکیوں کی، کہ لڑکیوں کی اس طرح آپ نے جا کے، لڑکیوں نے بھی اپنے آپ کو ایسے پیش کرنا ہوتا ہے کہ قربانی والے دیکھ کرنے والے جو آئیں گے وہ ہمیں ہی چنے نا. اور جو ادھر سے اس سائڈ کی بھی یہی سٹوری ہوتی ہے، انہوں نے بھی وہ چننی ہوتی ہے جو بے داغ قسم کی ہو نا.
तो इस पूरे मामले में को इन्होंने बकरा मंडी बनाया हुआ है, रिश्ते के मामले को तो है ही बकरा मंडी ना ओवरऑल। बाकी मामलात में आप देख लें कि बाकी ज़िंदगी के मामला तरबियती हों, बच्चों के हों, इवन कि छोटे बच्चों पे प्रेशर इतना डालते हैं कि नमाज़ें पढ़ाओ, नमाज़ें पढ़ाओ। देखें पाकिस्तान का माहौल और है, पाकिस्तान में आपका माहौल पूरा का पूरा ऐसा ही है। यहाँ पे आके तो मैंने इसी बात पे कई दफ़ा लिखा है कि इन लोगों को यहाँ आके एक फ़ियर, जिस तरह मिर्गी का मरीज़ होता है ना, पानी से डरता है, इस तरह जो हमारे लोग हैं मजहबी, ये वेस्ट से इस तरह डरते हैं जैसे मिर्गी का मरीज़ पानी से। क्यों? इसलिए कि आपके पास दलील कोई नहीं है, आपके पास इल्म नहीं है, आपके पास अपने ही अकीदे की कोई प्रॉपर दलील नहीं है। आपको जब नज़र आते हैं वेस्ट के बच्चे सवाल उठाते हैं, बात करना चाहते हैं, जवाब देना मांगते हैं, तो आपके पास नहीं है उनके जवाब। तो आप उनको डर के अपने कछुए की खालों की, मीन सा कछुआ घुस जाता है ना देख के अपने दूर किसी खौफजदा हो के कछुए अपनी खाल के अंदर, तो आप भी अपने अकायद की खालों के अंदर ज़्यादा सख्ती से छालों के अंदर घुस जाते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि वो बच्चों को भी अंदर घसीट के डाल लें, क्योंकि आपको खौफजदा, खुद खौफजदा हैं, अपना खौफ है तो दूसरों पे तारी करते हैं। जबकि आपको पता होना चाहिए कि बच्चे, यहाँ माहौल बहुत डिफरेंट है। यहाँ के, अब तो पाकिस्तान का माहौल भी, वहाँ का माहौल भी डिफरेंट है। वहाँ भी बच्चे ऐसे ही हैं, बच्चे चाहते हैं समझना चीज़ों को, बच्चे चाहते हैं दलील, बच्चे चाहते हैं उनसे बात की जाए, उनको समझाया जाए, और अगर आप नहीं भी समझा पाते तो उनको समझने के लिए मौका दिया जाए। लेकिन आप चाहते हैं फ़ोटो कापी निकालना, आप चाहते हैं बिल्कुल हू बहू अपनी किसी तरह फ़ोटो कापियर में से प्रिंट निकाल लें। इंसान के बच्चे प्रिंट थोड़ी हैं। तो यहाँ पे मामलात ख़राब होते हैं, यहाँ पे तरबियत भी फ़ेल होती है, क्योंकि आपने इंसान को समझा नहीं है, आपने खुद समझाना चाहा है। आपको समझने, जब तक आप समझेंगे नहीं तो आप उसको डील नहीं कर सकते। इसलिए उसको डील करने से पहले खुद को सुधारना सीखिए। तरबियत या ये तो ठेके बहुत दूर की बात है, पहले तो अपने आप को समझने का मौका दीजिए, खुद समझिए। बहुत सी चीज़ों में तो हम ही फेल हैं। मैं यहाँ पे कई बार यही बात कहती हूँ कि मैंने इस चीज़ की, मैं मुझे कतन भी इस चीज़ में एडमिट करते हुए कभी भी खुशी होती है, बल्कि कभी को परेशानी नहीं हुई, इस चीज़ की शर्मिंदगी नहीं हुई कि मैंने अपने बुज़ुर्गों से कहीं ज़्यादा अपने बच्चों से सीखा है। क्यों? इसलिए कि बच्चों के पास नई दुनिया का, नए ज़माने का, नए दौर का इल्म है, और वो हर इल्म है उनके पास जो ख़जाना है उसके साथ मैं ज़िंदा रह सकती हूँ यहाँ पे। तारीख में ज़िंदा नहीं रहा जाता, तारीख में दफन हुआ जा सकता है। आप जिस तरह गाड़ी चलाते हैं, आपने कभी गाड़ी चलाते हैं तो आपने देखें कि आप पीछे के जो मिरर, बैक व्यू मिरर होता है, उसमें से आप रेयर व्यू में से आप सिर्फ चंद सेकंड के लिए देखते हैं। आपकी ज़्यादा फोकस विंडशील्ड होती है, सामने जहां आपने जाना है। तो बैक, आप ही कहते हैं हिस्ट्री में ज़िंदा नहीं रहा जा सकता, उसे कुछ देर के लिए, कुछ लम्हे के लिए देखा जा सकता है। ज़्यादा देर तक देखेंगे तो आपका, जिस तरह गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है ज़्यादा देर तक पीछे देखने से, सेम इसी तरह आप भी ज़िंदगी नहीं अपनी जी सकते जब आप ज़्यादा देर तक तारीख़ में रहेंगे। आपको मुस्तकबिल में देखने के लिए मुस्तकबिल को समझना पड़ता है, उनके मसाइल को समझना पड़ता है, उनको उनके मुताबिक हल करना पड़ता है। फोकस आप आज आगे करेंगे तो मुस्तकबिल की तरफ जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ फोकस आज नहीं है। तमाम तर कमेटियों के मकासद जो होते हैं वो जुड़े होते हैं उन मफादात से जो तारीख़ के हैं। तो फिर ये तो मामलात इंसान को पीछे की तरफ ले जाने वाले हैं। आप इंसानी माशरों को मौत बांट रहे हैं, ज़िंदगी नहीं। मेरी बड़ी बेटी ग्रेड 9 में थी, तो उसके ऊपर घर से फैमिली का पूरा प्रेशर था कि बड़ी अहमदी बच्ची बन के जाओ, पर्दा करो, ये करो, वो करो। एक दिन वो आई मेरे पास आके, मेरे से मुझसे बड़े बैठी परेशान थी। मैंने पूछा, बेटा क्या, मम्मा आपसे एक बात कर सकती हूँ, उम्मीद है आप समझ लोगी। मैंने कहा क्या? कहती, मम्मा आप मुझे कहती हो कि जो बात भी हो क्लियर बात किया करूँ, मैं हिपोक्रेट ना बनूँ, मैं जो हूँ आपसे क्लियर करूँ, तो आप में हिम्मत है सुनने की? मैंने कहा बिल्कुल है।
تو اچھا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگے گا کہ اگر میں آپ کے سامنے یہاں سے برقع پہن کے جاؤں، وہ آپ کے سامنے پردہ کر کے جاؤں، وہاں جا کے لاکر میں رکھ دوں، وہاں جا کے اپنے جو جو کرنا ہے کروں، اور پھر واپس آ کے برقع پہن لوں؟ میں نے کہا کیوں کہتی یہ سب ایسے ہی کرتی ہیں، میرے ساتھ جتنی بھی احمدی لڑکیاں ہیں، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی، میں آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی، میں چاہتی ہوں آپ مجھے وہی دیکھو، وہی سمجھو جو میں ہوں، میں دوسری نہیں بننا چاہتی، کہ آپ میں بھی ہم کیوں آپس میں اپنی ریلیشن خراب کریں؟ میں چاہتی ہوں آپ میرے سچ کو دیکھو، سمجھو، اور میں آپ کو سمجھاؤں اس چیز کو کہ ہمارے مسائل کیا ہیں۔ اور مجھے وہ اتنی پیاری لگی اس دن وہ بات اس کی، کہ یقین مانے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نے اس کو کبھی اس بات سے نہیں میں نے روکا، کہ میں نے کہا کہ تم نے یہ، میں کہتی ہوں جو بھی ہے جیسی بھی ہے، کبھی کوئی غلطی ہو زندگی میں میرے پاس آؤ، میں اس کو کریکٹ کروں گی، لیکن منافقت مت کرنا کبھی میرے ساتھ۔ اور یہ مجھے وہاں سے سبق ملا زندگی کا سب سے بڑا، کہ جب انسان خود کو سمجھنے کی یا ہر چیز کو دیکھنے کی صلاحیت ایسے پیدا ہوتی ہے، برداشت، ہم یہ انسان کے بچے ہیں، اگر آپ ان کو پیور رکھیں گے یہ پیور رہیں گے، اگر منافقت میں کی طرف پرموٹ کریں گے تو یہ آپ کو منافقت ہی وہی دکھائیں گے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہی کریں گے جو کرنا چاہتے ہیں۔ ہر بات آپ آنکھیں کھول کے دیکھیں گے اگر ان کی، اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ کو جواز بھی ملیں گے، آپ کو ان کو کریکٹ کرنے کا موقع بھی ملے گا، اور وہ بھی آپ پہ اعتماد کریں گے۔ اور یہاں پہ وہی میری بچیاں مجھے کہتی تھی ماما فلاں بچی جو ہے وہ ناصرات، بیسٹ ناصرات کا ایوارڈ لیا ہے، آپ کو پتہ ہے گھر میں یہ اوپنلی ہمیں کہتی ہے یہ لیسبین ہے، یہ اپنی سگی بہن کے ساتھ اس کے یہ تعلقات ہیں، ماما فلاں بچی جو ہے وہ یہ ہے۔ سب آ کے بچیوں کے مسائل بتاتی تھیں بچیاں، اور وہ بھی اسی ایج گروپ کی، جن کے جنس کے معاملات جو ہیں بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، کیونکہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں۔ گھر سے جب آپ پراپر ان سے بات نہیں کرتے تو وہ بچیاں کنفیوز ہو کے دوسری طرف نکل جاتی ہیں، تو وہ تمام بگڑے ہوئے معاملات تھے، اور بچیاں بڑی ہی باپردہ، قصیدہ نمبر ون پرائز، سپیچز نمبر ون پرائز، اجتماعوں میں نمبر ون پرائز، ٹرافیاں، لیکن اندر سے یہ گھمبیر حالات، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اپنی بچیوں کی نوجوانی کے ٹائم پہ۔ اور یہی وہ وقت تھا جب میں نے زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا تھا، کہ میں نے اپنے بچوں کو دوستوں کی طرح رکھنا ہے، جس چاہے کچھ بھی ہو، ہر بات کی ہے، ہر بات سمجھیے اور بر وقت سمجھائیے اور ان کو سمجھائے۔ جب آپ یہ کریٹیکل وقت گزار لیتے ہیں، آپ یقین مانیں زندگی میں آپ سے زیادہ سکون کسی کو نہیں ہوتا، کیونکہ آپ اپنے بچوں سے کو سمجھ جاتے ہیں، وہ آپ کو، آپ میں ایک ٹرسٹ کا ریلیشن ہوتا ہے، وہ آپ کے پاس ایسے بے خوف ہو کے آتے ہیں جس طرح ان کو کوئی ڈر فکر نہیں ہے، انہیں پتہ ہے انہوں نے بڑی سی بڑی غلطی بھی کی ہوگی نا تو ماما سمجھ جائیں گی اور ان کو بر وقت سنبھال لیں گی، تو ان کے لیے آپ حصار کی مانند ہوتے ہو۔ اور یہی تو پیرنٹ ہونے کی ایک سب سے بڑی ذمہ داری ہے، جو ہمارے ہاں ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ ہمارے ہاں پیرنٹ خدا ہیں، اور یہ اصلاحی کمیٹیوں کی وجہ سے ہیں، یہ تمام جو خدائی بانٹی ہوئی ہے نا، یہ چھوٹے چھوٹے خدا زمین پہ جو کبھی عہدے داروں کی صورت میں، کبھی والدین کی صورت میں، کہ یہ تمام اصلاح کے ٹھیکیدار ہیں۔ جی وجیہہ، آپ کی میں نے اوپر سے وہ واقعہ سنا، واقعہ یہ تھا کہ صحابی صاحب تھے ایک، مرزا غلام احمد صاحب کے، ان کو جو ایک الہامی طور پہ ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ ویسے یوں تو بڑے نیک پاک متقی پرہیزگار، کیونکہ وہ صحابہ کے اندر آتے تھے، تو وہ ان کے صحابیوں میں تو وہ ہر وقت ان کے ساتھ چمڑے بیٹھے رہتے تھے گوڈوں سے لگ کے، تو لیکن ان کے بارے میں الہامی طور پہ بتایا گیا تھا کہ ان کی اپنی وائف کے ساتھ جو ہے کافی تعلقات قابل مذمت ہیں، جس کی انہوں نے بلا کے ان کی سرزنش کی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک بندے کی تو سرزنش کر دی، آپ یہاں معیار دیکھیں، میں یہ سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے، اینڈ پہ میں یہی سوال کروں گی کہ اصلاحی کمیٹیاں تو جائیں بھاڑ میں میری طرف سے، آپ یہ بتائیں کہ صحابی جن جو آپ کے ہیں، باقی صحابی کہلاتے ہیں، ان کا معیار یہ ہے اصلاح کا، تربیت کا، کہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ بیوی کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، اور ان کے لیے خدا جو ہے الہامی طور پہ بتاتا ہے مرزا صاحب کو۔ اب باقی جائیں جو نیچے میرے تمہارے جیسی جو عام عورتیں ہیں، وہ تو بیچاری ویسے ہی کہتے ہیں، کسی کھاتے میں نہیں آتی نا پھر، کیونکہ ان کے شوہر کوئی صحابی تو نہیں ہے، نہ ہی کوئی مرزا خلیفے ہیں، تو نہ ہی کوئی اوپر تک ناظران ہے، تو ان کو تو پھر الہام ہونے سے رہے نا،
تو ان کے تو جو مرضی سلوک کرے، رکھ رکھ ماریں، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ ماریں کھانے کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ تو جن کے صحابیوں کی یہ تربیت ہے کہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ بیویوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، اور ان کو سمجھانے کے لیے خدا الہام کرتا ہے، تو ہمیں تو الہام کی بھی توقع نہیں ہے کہ ہمارے لیے اب کسی کو الہام ہوں گے، تو ہم کس کے پاس جائیں؟ اور وہاں پہ اصلاحی انہی صحابیوں کے جو تربیت یافتہ یہ اصلاحی کمیٹی کے ممبران ہیں نا، تو اصلاحی کمیٹی یہیں سے نکلی ہے نا، ان کی ہی تربیت میں۔ تو آپ یہاں سے دیکھ لیجئے کہ اصلاح کا لیول کیا ہے۔ بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ اصلاح کا لیول جو ہے وہ یہ ہے کہ بتانے کے لیے خدا کو الہام ہوگا تو ہی بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ نہیں۔ تو بھئی آپ جو ایک 4 سال کے بچے کو بھی آج پتا ہے نا کہ اگر اس کے سامنے اس کی ماں کے ساتھ آپ اونچی آواز میں بات کریں تو وہ اس چیز کو ناپسندیدہ قرار دیتا ہے، اس کو بھی برا لگتا ہے، ہر بچے کو لگتا ہے۔ تو آپ بڑے ہوتے ہوئے آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے کیسا سلوک کرنا ہے، آپ کو بتانے کے لیے خدا کو اتر کے آنا پڑتا ہے۔ تو بھئی جب عقل کا لیول یہ ہے تو ہم کیسے بھاشن سن لیں؟ بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ کی بنیادی اخلاقیات سے آری ہیں تو وہاں اصلاح کی بچوں کو نہیں، آپ کو ضرورت ہے۔ اصلاح خود اپنی کیجئے۔ یاسین صاحب، یہ ایگزیکٹ یہی ہے آپ جو بات آپ نے کی ہے نا، منافقت، یہ ہمیشہ سے ہی ان کا طریقہ کار ہی منافقت پہ مبنی رہا ہے۔ یہ ہمیشہ سے ایسے کہتے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے ان کے پاس اور دانت ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہاتھی کے دانت کے مترادف۔ یہ آپ در سمین اٹھا لیں، در سمین میں آپ کو جا بجا منگل کی سے لے کر ہر ہفتے کے دن کی پیشگوئی آپ کو ملے گی، جو زلزلوں کی بھرمار ہے۔ تباہی، زلزلہ، یہ نشان زلزلہ جو ہو چکا منگل کے دن، یہ تو ایک نشان تھا تم کو کھلایا ہے نہار۔ تو کیا مطلب ہے اس کا کہ صبح صبح اب ہر دن کے زلزلوں کی پیشگوئیاں ہوں گی تو کوئی نہ کوئی تو درست ہوگی نا۔ اب آپ نے وہ تمام تباہیوں، بربادیوں کے اوپر اپنی صداقت کی پیشگوئیاں رکھنی ہوں تو خوشی کیوں نہیں ہوگی؟ یہی تو مسائل ہیں ان کے، کہ ان لوگوں کو یہی سمجھ نہیں آتی کہ یہ انسانیت، جس انسانیت، ایک طرف آپ مسیحائی کا دم رکھتے ہیں کہ مسیحا نے آنا ہے، مسیحا کا مطلب کیا ہے؟ مسیحائی کرنے، انسانیت کو کی مسیحائی، اور جس انسانیت کی مسیحائی کرنے ہیں اس کی جب بربادی آپ کی صداقت کی نشان ہے تو آپ کیوں ان سی مسیحائی کا دم بھریں گے ان کو مار کے؟ جب دنیا تہس نہس ہو جائے گی، 3rd ورلڈ وار آ جائے گی، آپ کی صداقت کی نشان پورا ہو جائے گا، تو مسیحا نے آ کے کرنا کیا ہے؟ کیا لڈیاں ڈالنی آ کے مسیحا نے یہاں پہ اکیلے تنے تنہا بیٹھ کے؟ کوئی ہونا تو ہے نہیں، تباہی ہر طرف ہونی ہے، آپ نے تباہ کر کے آنا ہے، تو پھر لڈیاں ڈالنا اکیلے اکیلے بیٹھ کے مسیحا کی ضرورت کسے ہوگی یہاں پہ جانوروں کے لیے آنی ہے۔ تو مطلب ان لوگوں کا اتنا کنفیوز قسم کا عقیدہ، کیا کہتے ہیں، سوچ ہے، جو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے ہر تباہی کے اوپر اپنے معیار صداقت کا کھڑا کیا، اور اس کے بعد بڑے فخر سے جب بھی کوئی ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب یہ 9/11 کا ہوا تھا، 9/11 کا واقعہ، اس وقت ودن مطلب فیو آورز تذکرے کے اندر سے پیشگوئیاں نکلنی شروع ہو گئی تھیں کہ 2 ٹاور جو ٹوٹیں گے، ضیاء الحق ہو، بھٹو ہو، بے نظیر ہو، جتنے ہیں آپ دیکھیں تذکرہ تو ان کے پاس عمرو یار کی زنبیل کی مانند ہے، جو ہم بچپن سے کہانیاں پڑھتے تھے نا عمرو یار کی، کہ زنبیل میں سے ہر وہ چیز نکل جاتی تھی جو نہیں بھی دنیا جہان کی بڑی سے بڑی چیزیں اس زنبیل چھوٹی سی میں سے نکل آتی تھی۔ اسی طرح ان کا تذکرہ زنبیل کی مانند ہے، جس کے اندر سے ایسی چیزیں نکال لیتے ہیں یہ، اور یہ عین موقع کی مناسبت سے نکل جاتی ہیں، اور یہ ایسے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جب بھی دنیا پہ کوئی ایسی ہو جہاں وبال آئے تو یہ فوراً اپنا مطلب جھنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تذکرے میں سے نکال کے، اور اس کے بعد 2 دانت فوراً ہوتے ہیں۔ پہلے تو دنیا کو سٹاپ کریں گے، دوسری طرف سے لوٹیاں ڈال رہے ہوں گے۔ کرونا کا بھی یہی مسئلہ تھا۔ اب کرونا میں دیکھ لیں، شروع کے دن نکالیں کرونا کے، اس میں یہ مرزا مسرور صاحب تو باقاعدہ جرمن چانسلر کو جب کرونا ہوا ہے، آپ وہ خطبہ نکالیں، وہ ہنستے ہوئے باقاعدہ مذاق کر رہے ہیں وہ وہاں پہ۔ سوچیں اس قدر افسوسناک حرکت تھی یہ، کہ قہر آتا ہے دیکھ کے اس حرکت پہ، کہ آپ خطبے کے اندر مذاق کر رہے ہیں کہ ہم تو جی عورتوں کو پہلے ہی کہتے تھے نقاب کرو، ماسک پہنو، اب یہ عورتیں کھلی پھر رہی ہیں، کرونا ہونا تھا۔ ان کے یہ دماغ
दिमागी माजूरी और अपाहज पाना इनका ये हाल है कि अब तो कोरोना तो फिर आप लोगों से अच्छा हुआ, आपने तो औरतों को नकाब पहनाया था, कोरोना ने तो मर्दों को भी पहनाया, पहनो अब मर्द नकाब, अब क्यों तकलीफ होती है। खुद तो एक दिन नहीं नकाब चढ़ाया, जब से वो मास्क का आया, ऑनलाइन घर बैठ गए हैं। खुद तो इतनी तकलीफ मास्क चढ़ाने पे, औरतों ने पीछे सदियों से पहने हुए हैं, औरतों पे कोई रहम नहीं आया। ये तो इनकी औकात है, किसकी बात कर रहे हैं। हर तरफ से ये अपने, वो कहते हैं ना, सांपों की तरह बिलों में घुस भी जाते हैं और दूसरी तरफ से निकल भी जाते हैं। इनको आप कहीं से भी नहीं पकड़ सकते, ये ऐसी मखलूक है। जमात अहमदिया का पूरा अकीदा खौफ व हरास पे खड़ा है। पहले खौफ फैलाते हैं, फिर मसीहा बन के आ जाते हैं खौफ दूर करने के लिए। पहले हर तरफ ओवरऑल आप देख लें, जमात के अंदर भी इतना खौफ फैलाया हुआ है, बात बात पे अखराज जमात का, जमात के अहदेदारों का, हर बंदा बंदा इनका खौफजदा है, छोटी छोटी बातों पे खौफ है। और वहीं से मसीहाई का भी दम भरते हैं। फिर ये जंगों के ऊपर पहले लोगों को खौफ हरास फैलाते हैं, वो पूरी पूरी फहरिस्तें दे देते हैं कि अब फौरन ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लो। फिर उसके बाद आप लोग ऊपर से खड़े हो जाते हैं लेके प्ले गार्ड के, भाई स्टॉप द वार। भाई स्टॉप द वार उन्होंने स्टार्ट कब की है। मैं अभी कल अपनी क्लास में थी, यहाँ एकेडमी में गई, वहाँ पे बाय चांस जिक्र हुआ, बातें करते करते वर्ल्ड इश्यूज पे आया रशिया का जिक्र, यूक्रेन का, तो एकदम से सब खामोश हो गए। कहते कि नहीं, इस टाइम पे बात करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस तरह पे बात भी नहीं करते जहाँ पे इतना बड़ा अलमिया चल रहा है, सिर्फ अफसोस कर सकते हैं कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। मतलब कोई भी इंसान इस वक्त जंग का तो नाम लेने को तैयार नहीं है कि जंग हो, हर कोई स्टॉप कर रहा है। ये मौका नहीं है बात करने का, कोविड से इतना बड़ा मरहला गुजरा है 3 साल का, आपने मतलब यहाँ पे खड़े होकर तीसरी जंग अजीम का उठा लिया है। अंदाजा करें यार, इनको तो पब्लिसिटी का कोई अल्लाह मौका दे, इनको कोई से मौका मिल जाए पब्लिसिटी का। ये मार्केटिंग के लिए पूरा अकीदा मार्केटिंग पे खड़ा है, ये मार्केटिंग पे के प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाएंगे अपनी मार्केटिंग के लिए, दैट्स इट। पूरा पहले खौफ फैलाएंगे, फिर मसीहा बनेंगे, फिर खौफ फैलाए, नया खौफ लेके आएंगे, फिर भाषण देंगे। इनका पूरा का पूरा ओवरऑल जो है, इनके पास एक टके की चीज़ नहीं है कुछ। इनको नजरिया ज़रूरत समझा जाए, जहाँ पे जमात के नाजरान को, मुरब्बियान को, मिर्ज़ा साहबान को ज़रूरत हो अमेरिका की, तो वो नजाशी समझा जाए। जहाँ पे तमाम नॉन अहमदी मुसलमानों के लिए तालिबान की अमेरिका हमायत करे, असला पहुँचाए, मदरसे बनाए, तो उस वक्त इसको दज्जाल समझा जाए। तो ये है ना, असल में इसे कहते हैं नजरिया ज़रूरत। अगर आपने अपने लिए इस्तेमाल करना है तो ठीक है, मीठा मीठा खुद ले लो, जो कड़वा कड़वा है दूसरे को दे दो। तो ये इनकी हमेशा से पॉलिसी रही है। हर मामले में आप किसी भी चीज़ को पकड़ लें, ये इसी तरह काम करते हैं। अपने लिए और मेयार है, दूसरों के लिए और है। आपके ऊपर अगर कोई मसला मुसीबत आएगी तो वो आपके लिए अजाब इलाही होगा, आपके गुनाहों का कुफारा होगा, आपको ने जो कुछ जमात के साथ इस वक्त बातें कर रहे हैं उसकी सज़ा होगी। लेकिन वही चीज़ अगर इन पे आएगी तो इम्तिहान होगा। मोमिनों का इम्तिहान लिया जाता है, मोमिनों के लिए आजमाइश की घड़ी है। तो मतलब अल्फाजियत है ना सारी। आपने अपने आप को पाक रखना है, इलास्टिक की तरह। ये इलास्टिक अपने गिर्द लपेट के खुद अंदर रहना है, हर सूरत आपको बाहर रखना है। तो बस ठीक है, यही ये नज़रिया ज़रूरत है और इसी के ये जमात अहमदिया पूरी हामी है। हमेशा से इन्होंने नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक काम किया है। ये सितारा बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ऐसा ही है। बल्कि आप देखें कि मिर्ज़ा ये ज़ियाउल हक को बुरा कहते हैं। जमात अहमदिया का सियासी शऊर बिल्कुल डेड है। आप देखें, आप ये शाखों, पत्तों, फूलों को बुरा भला कहेंगी लेकिन जड़ों पे बात नहीं करेंगे, जड़ों को गले लगाएंगे। अब जिस चीज़ से वो निकल के अब ये इसकी पॉलिसी थी जमात अहमदिया के खिलाफ आइन की वजह से। अब भुट्टो ने आइन क्यों बनाया था? भुट्टो कोई इनका हामी था, ये लेके आए थे बकायदा, इनके साथ अट्टी सट्टी थी उसकी। एकदम से वो भुट्टो ने जो भी हुआ मामलात, वो भुट्टो के अकेले के नहीं थे, भुट्टो के साथ पूरी एक मिली भगत थी। तो अब बात आती है, भुट्टो को आपने बुरा भला कहा, चलो उसके बाद जब उसकी बेटी बेनज़ीर आती है तो आप बड़ा बेनज़ीर आ गई तो बड़े सारे मसले हल कर देगी। इतना खुशी इनके अंदर बेनज़ीर के आने पे कि बेनज़ीर बस आ जाए। और वो जब आई है, उसने आके पहला बयान ये दिया कि मेरे बाप ने ना कादियानियों का 90 साल मसला हल किया था। फिर इनको बिल्कुल झाग की तरह बैठ गए खामोश होके। अब आता है बात जब ज़ियाउल हक मरता है। अब सोचें कि ज़ियाउल हक, इनको बुरा लगता है, ज़ियाउल हक की पेशगोई हुई तो ज़ियाउल हक ने जो बनाया, जो अमल दरामद किया था, वो उसने उस कानून पे अमल दरामद किया था, कोई खुद नहीं बनाया था।
لیکن وہ آپ کو برا لگا کیونکہ وہ عمل کروایا تھا اس نے آپ کے اوپر۔ اب آتی ہے بات کہ ضیاء الحق کے پیچھے بھی پوری ایک پالیسی تھی فوج کی۔ آپ پیچھے سے دیکھیں جو پاکستان کی فوج کی جو پالیسی چلی آتی ہے اس کے مطابق جرنیل نے عمل کرنا تھا۔ وہ کوئی اپنا اصول نہیں لے کے آیا تھا، وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس نے اکیلے سے بنا دیا اور آپ کے خلاف کوئی گرج لے کے آیا تھا۔ ایک پالیسی تھی جس پہ عمل کروا رہا تھا اور وہ ایک فوجی آمر تھا۔ آپ ایک طرف سے اس کی مخالفت کرتے ہیں، دوسری طرف سے مشرف آتا ہے تو جا کے آپ اس کو ووٹ ڈلاتے ہیں کہ مشرف آ کے شاید انڈو کر دے گا۔ اب مشرف بھی آگے نہیں کرتا۔ اسی طرح اب عمران خان کی دفعہ دیکھ لیں، پاگل ہوئے تھے عمران خان آ کے مسئلے حل کر دے گا، عمران خان نے ٹکے کا کام نہیں کیا آ کے۔ اب ابھی بھی دیکھ لیں ان کے مطلب کنفیوز سیاسی سطح پہ، پھر آپ ان کو اخلاقی سطح پہ دیکھ لیں، آپ ان کو معاشرتی سطحوں پہ دیکھ لیں، اوور آل جتنے ان کا طبقہ ہے ان میں سے کسی میں شعور نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جہاں پہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے انسانی معاشروں میں اویئرنیس کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ ہم سب انسان ہیں۔ اب جو میری مائنڈ سیٹ ہے، میرا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو میری ضروریات ہیں وہ ضروری نہیں کہ آپ کی بھی ہوں۔ ہر انسان انڈیپینڈنٹ ہے۔ ایک ماں کے پیٹ سے اگر 4 بچے نکلتے ہیں، چاروں کے فنگر پرنٹ الگ ہوتے ہیں، اسی طرح چاروں کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت، ان کا آپ اگر جسم کی چیزیں ان کے وہ الگ ہیں تو آپ کیسے ان کو سوچتے ہیں کہ آپ پورے انسانی معاشرے کو بھیڑ چال کی طرح اپنی ایک چیز پہ چلا لیں گے، وہ اس پہ جس پہ آپ کے پاس اپنی بھی حتمی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ بات صحیح ہے، اور پھر مصر ہے کہ بھئی وی آر دا رائٹ۔ کیا طریقہ کار ہے آپ نے دنیا کو دیا جس کی وجہ سے آپ رائٹ ہے؟ نتھنگ۔ آپ نے کیا کمال کر دیا دنیا کے لیے؟ ابھی تک کوئی ایسی پازیٹیوٹی جس پہ دنیا کو چلا کے آپ نے کوئی پروف کیا ہو کہ یو آر رائٹ؟ نتھنگ۔ صرف یہ کہ بھاشن، اور وہ بھی ایک چھوٹا سا ایریا قادیان، اور آپ کے پاس ربوہ تھا، آپ اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ وہاں پہ آپ جا کے دیکھ لیں، اخلاقی سطحوں پہ لوگوں کے معیار دیکھ لیں، آپ خود نمائی، نمود و نمائش، وہاں کے رہن سہن، اخلاقیات کے دعوے، ہر چیز صفر پہ کھڑی ہے۔ لیکن آپ کو دنیا فتح کرنی ہے، دنیا پہ غلبہ حاصل کرنا ہے۔ میں کہتی ہوں اللہ نہ کرے دنیا پہ کبھی وہ مقام آئے، کبھی وہ وقت آئے کہ یہ لوگ دنیا کے اوپر غالب آئیں، یا قریب بھی نوبت آئے۔ مطلب ہم لوگوں نے جی کے کیا کرنا ہے ان کے اس طرح کے جن کو جو ہم ربوہ میں دیکھ کے آئے ہیں، اگر وہ صورتحال رہی تو جو اتنے سے 20,000 لوگوں کے اوپر نہیں، جو جن پہ کر سکے انسانوں کی طرح ان کو ٹریٹ نہیں کر سکے، انہوں نے دنیا کو کرنا ہے، دنیا کو کیا دینا ہے؟ مطلب عجیب و غریب ان کا اوور آل یہ جتنے کنفیوز نظر آتے ہیں نا، اور پھر اوپر سے ان کے اوپر بھاشن کیا ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ کوئی بھی بات کر لیں گے، میں یا آپ اپنا اظہار جو کہ ہمارا حق ہے، ہم ہو کے آئے ہیں وہاں سے، ہم دیکھ کے آئے ہیں، عمر گزاری ہے، ہمیں حق حاصل ہے، ہم بولیں، ہم بولتے ہیں تو جی یہ ذاتی رنجشیں، ذاتی گرج نکال رہے ہیں ان کے کوئی مطلب ان کے آپس میں کوئی ہے بھئی؟ کہتے ہیں جس طرح انسان جیسا خود ہوتا ہے ویسا ہی دیکھتا ہے، کیونکہ ان کے اپنے بھیجوں کے اندر ذاتی رنجشیں رہتی ہیں، ہر ٹائم اپنے بھیجوں کے اندر ہر وقت رکاوٹیں رہتی ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں ہر بندہ ان جیسا ہے، تو اسی لیے یہ ویسے ٹریٹ کرتے ہیں۔ ان کے اندر سوال اٹھانا، بات کرنا تو کفر ہے، تو آپ کریں بھی کیوں؟ جس کے گھر میں ندا کو کنٹرول نہیں کر سکا، وہ اتنی 5-6 آڈیو میں آپ نے دیکھ لیا تھا کتنا کنٹرول کرنے کی کوشش کر سکا، ایک ندا کو کنٹرول نہیں کر سکا، اور وہ چلا ہے World War 3 کنٹرول کرنے۔ آپ یہی دیکھ لیں، بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ۔ ورلڈ وار ہو یا نہ ہو وہ تو الگ پہلو ہے، وہ تو آگ بات کی بات آتی ہے، وہ تو ملکوں کی ایک بڑی بین الاقوامی پالیسی ہے یا ان کے حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور جس کے اپنے گھر کا یہ حال ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک واقعہ تھا ندا کا، دنیا میں تہلکہ مچا دیا، آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کیا؟ یہ ایک سنگل واقعہ ہینڈل کرنا جو ہے، ہمارے ہر بندہ یہاں بھنا کے رہ گیا اس واقعے کو دیکھ کے کہ یہ طریقہ ہے ان کا۔ انہوں نے یہ World War 2 جو ہے وہ ہینڈل کرنے چلے ہیں، ان کو رکوانے چلے ہیں، اور پہلے اپنے کرتے دیکھ لو، کہتے ہیں نا اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ مارو۔ میرے پاس اس طرح کے مطلب متعدد واقعات ہیں جن میں انہوں نے ڈیڈ باڈیز باقاعدہ پہلے کہا کہ ان کو ہمیں دو، پورا حساب کتاب صاف کرو، حساب کتاب صاف نہیں ہوا تو ان لوگوں نے باقاعدہ عارضی طور پہ پہلے تو لٹکائی رکھے کچھ دن، کہ پوری کوشش کی کہ وہ حساب کتاب ہو جائے، نہیں ہو پایا تو پھر ان لوگوں نے باقاعدہ عارضی طور پہ باڈی کو باہر تدفین کر دی، اور 1.5 مہینے بعد جب یہ ہو گیا حساب کتاب پورا، ان کا پورا پیسے ان کو مل گئے، پھر رسیدیں آ گئی، پھر ان لوگوں نے وہاں سے باہر سے باڈیاں نکال کے اندر لے کے گئے تھے۔ یہ میرے پاس 2 یا 3 میرے گھر کے واقعات ہیں ایسے۔
آپ اپنی بتا رہے ہیں. آپ سوچیں کہ یہ اب ہمارے ساتھ یہ واقعات جڑے ہوئے ہیں تو وہاں پہ کیا یہ جو ہے کیا مردے کی توہین نہیں ہے ایک انسانی جسم کی؟ اب زندوں کو تو آپ لوگوں نے ذلیل کرنا شروع کیا ہوا ہے کھوتے بنا بنا کے. اب کھوتوں سے لے کے چندے آپ اپنے گھوڑے پالتے ہیں اور وہاں پہ آپ نے ان کے مردوں کے ساتھ بھی یہ دیکھیں, باڈیوں کے ساتھ بھی یہ ضلالتیں ان کی. تو یہ باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے مسیحائی کرنی ہے. ان کو پہلے اخلاقیات سیکھنی چاہیے. انہیں کہنا چاہیے پہلے تم لوگ نا بالکل جا کے بنیادی انسانی اخلاقیات جو ہے نا اس کے امتحان پاس کرو, وہ سیکھو, اور پھر بات کرنا آگے مسیحائی کی. تم قریب بھی نہیں ہے مسیحائی تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے. آپ نے اٹھائے ہوئے جھنڈے مسیحائی کے بنیادی انسانی اخلاقیات سے آ رہی ایک حیوانیت کا جو ایک درجات ہے اس کو آپ کراس کر چکے ہیں, وہ بارڈر لائن جو ہے. تو آپ باتیں کریں مسیحائی کی, یہاں پہ سوال تو اٹھیں گے.